السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ، لیکن اس سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج تینوں ٹینشن میں تھے، آج ان کا رزلٹ آنے والا تھا۔ یار پاس تو ہو جائیں گے نا؟ علینا نے تقی اور بدرہ دونوں سے پوچھا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہوگا نا کہ ہمیں جو کرتوت پیپرز میں گھولے ہیں اسی کی بنا پر رزلٹ آئے گا۔ تقی بھائی میرے پیپرز تو اچھے گئے ہیں، بس دعا کرے رزلٹ بھی اچھا آ جائے۔ کچھ دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، کھڑے کھڑے رزلٹ خود چل کر تو آنے سے رہا، اس سے اچھا ہم ہی پاؤں سے کام لے لیتے ہیں۔ دور سے اس کے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی ان کے پاس آ کے کہنے لگی، رزلٹ آ گیا ہے، تم لوگوں نے چیک کیا؟ یہ سن کر تینوں ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں پہنچ کر رش میں گھس کر وہ رزلٹ بورڈ تک آئی۔ مظربا نے ٹاپ کیا تھا، علینا پاس تھی MBA میں، جبکہ دوسری طرف جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں تقی اور بدرہ کے دونوں کے نمبر برابر تھے۔ وہ ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اپنا رزلٹ دکھا رہی تھی جیسے اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہو۔ ہم سے زیادہ تو یہ خوش لگ رہی جیسے اس کے پیپر تو تھے ہی فیل ہونے والے۔ تقی نے بدرہ سے کہا، چلو چل کر پوچھتے ہیں۔ ہاں چلو۔ دونوں اس کے پاس پہنچے۔ مظربان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے علینا سے پوچھا، تم اتنی خوش ہو، کیا تم نے ٹاپ کیا ہے؟ یہ بات سن کر وہ دونوں کو بورڈ کے پاس لے کر گئی جہاں اسٹوڈنٹ کے رزلٹ تھے۔ یہ دیکھو، وہ بورڈ کی طرف انگلی کر کے کہنے لگی جہاں سب سے آخر میں اس کا نام تھا۔ مظربان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کہیں مارکس کم آنے سے دماغ تو نہیں گھوم گئے۔ علینا کوئی بات نہیں، تم نیکسٹ ٹائم اور محنت کرنا تو اچھے مارکس آ جائیں گے، بدرہ نے علینا کا شانہ تھپتھپا کر کہا۔ ارے تم لوگ ایسے سینٹی کیوں ہو رہے ہو؟ میں پاس ہو گئی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، علینا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس خوشی میں کچھ پیٹ پوجا ہو جائے، تقی بولا۔ تم لوگ چلو، ہم آ رہے، مظربان نے کہا۔ بدرہ اور تقی کینٹین کی طرف بڑھ گئے۔ کیوں نہ ایک اور رومانٹک ڈیٹ ہو جائے اس خوشی کے موقع پر، تم اور رومانس، کتابی مچھر۔ وہ بالوں کو ادا سے جھٹک کر مذاق اڑاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، او گوش، تمہیں میرا رومانہ صلاحیتوں پر شک ہے؟ وہ ایبرو اچکا کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، اب یہ رومانہ کون ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ مظربان کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ اس کے سوال پہ، ایک سے ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی موجود ہے یہاں پہ، لے جاؤ کسی اپنی جیسی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر، وہ بھننا کر بولی، پھر پلٹ کر جانے لگی۔ مظربان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا، مگر اس دل کا کیا کروں جو صرف تمہارے ساتھ کا خواہش مند ہے، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، اب اتنی بھی پتھر دل نہیں کہ کسی کا شیشہ جیسا نازک دل توڑ دوں، کہہ کر وہ مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے ڈیٹ پر کیا ہوتا ہے؟ آئے بڑے، تمہیں پتہ ہے ڈیٹ پر کیا ہوتا ہے؟ پوچھنے والے دنیا کا علم تو جیسے تم ہی گھول کر پی چکے ہو۔ پتہ ہے مجھے، ڈیٹ پر لوگ رومانٹک باتیں کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں اور ہو سکے تو گفٹس کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے معلومات فراہم کرتے ہوئے بولی۔ کیا یار، تم پرانی صدی کی باتیں کر رہی ہو؟ آج کل ڈیٹ وغیرہ ذرا مختلف ہوتی ہے، وہ ذو معنی انداز میں ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ کس وغیرہ تو عام سی بات ہے، اب یہ نہ کہنا کسے کہتے ہیں، آخر بات وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ یار تم بڑے لوفر نکلے، مجھے بالکل امید نہیں تھی تم سے اس چھچورے پن کی۔ وہ بھی اسے سلگانے سے باز نہ آئی۔ تو پھر بس رہنے دو، ڈیٹ پر جانا کینسل، وہ قطعی انداز میں بولا۔ وہ کیوں؟ ڈیٹ پر جا کر تم نے مجھے ایسی خری خری سنانی ہے، رومانس بھری باتوں کا تم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، تو پھر جانے کا کیا فائدہ؟ وہ منہ پر مصنوعی ناراضگی سجائے بولا۔ مچھر، مجھ سے رومانس بھری باتوں کی بالکل توقع نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، پہلے تم نے مجھے ٹھیک مشورہ دیا تھا، میں کسی اور کو ہی ڈھونڈ لیتا ہوں ڈیٹ کے لیے۔ وہ اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری آنکھ نکال کر چیل کووں کو کھلا دوں گی اگر انہوں نے میرے سوا کسی اور کو دیکھا، وہ دھمکی آمیز انداز میں دانت پیستے ہوئے سختی سے بولی۔ چلو پھر بتاؤ، کس کرنے دوں گی؟ وہ شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا۔ اس کی بات سن کر پہلی بار اس بولڈ لڑکی کے گالوں پر گلال ٹوٹ کر برسا۔ شٹ اپ مچھر، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ہائے مظربان، صدقے تمہارے شرمانے پر وہ بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ وہ جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، سامنے ہی ایک خوبرو سفید رنگت لیے بلو جینز اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس، جس کی سفید اور سرخ بائسیپس ریڈ کلر میں نمایاں ہو رہے تھے، اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہیلو،
آپ کون ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ادا بیٹا یہ تمہارا پھوپھیزاد بھائی ہے، بزل ہے، عائزہ کا بیٹا۔ ابھی 1 ماہ ہی ہوا ہے اسے آسٹریلیا سے آئے ہوئے۔ 2-3 بار ابھی آ چکا تھا مگر اتفاقاً تم گھر نہیں تھی۔ وہ اپنی مما کے اسے بھائی بولنے پر سخت بدمزہ ہوئی اور اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں چلتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ رکھے وہاں سے اٹھا۔ آپ کچھ دیر اور بیٹھ جاتے، ابھی تو ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ پھر کبھی، ایک ڈائریکٹر سے میٹنگ ہے۔ وہ موبائل پر وقت دیکھ کر بولا، آپ شوبز میں ہیں؟ ہوں تو نہیں، شاید ہو جاؤں، کچھ ڈائریکٹرز نے کہا۔ میں تو آپ کی ابھی سے فین بن گئی، وہ اپنے لابالی انداز سے بولی۔ وہ اسے کسی خاطر میں نہ لاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ اماں بھی آپ کو کیا ہو گیا؟ اٹھے اماں بھی۔ وہ انہیں بے ہوش دیکھ کر انہیں ہلا ہلا کر چلانے لگی، اماں بھی اٹھے نا، وہ رونے لگی۔ بزل جو وہاں سے باہر نکل رہا تھا بدرا کی کرب زدہ آواز سن کر اندر آیا جہاں اماں بھی بے ہوش تھی۔ کیا ہوا ہے اماں بھی کو؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اماں بھی کو ہوش نہیں آ رہا، یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی، دیکھے نا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ بزل انہیں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ مام ڈیڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تقی نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ڈنر کرتے تمر اور وامک دونوں کو مخاطب کر کے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی بیٹا جی بتاؤ کیا بات ہے؟ وامک نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اس کی طرف پوری متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ اس سے پہلے کہ وامک یا تمر کچھ بولتے مظہربان حیرت سے چلایا، یہ کب ہوا؟ اور مجھے ذرا بھی بھنک نہ لگنے دی جناب نے۔ تم سے 1 منٹ بڑا میں ہوں اور شادی پہلے تیری قطعی نامنظور۔ بابا یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ میں تو ابھی تک تمہیں بچے سمجھ رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے۔ تم نے کوئی لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ تم بھی بتا دو، تمر نے مظہربان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے تو لگتا ہے ڈھونڈ لی ہے، اس لیے تو شادی کی بات کر رہا ہے۔ کون ہے وہ بدنصیب؟ مظہربان نے تقی کو دیکھ کر شرارتی انداز میں پوچھا۔ مظہربان تنگ مت کر میرے بچے کو، تقی نے ڈھونڈی ہے تو یقیناً اچھی ہی ہوں گی۔ زبیدہ خانم نے اپنے پوتے کی طرفداری کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جاؤ تم دونوں صبح ہی اس لڑکی کو دیکھ کر آؤ۔ زبیدہ خانم نے انہیں فیصلہ سنایا، مگر مام ابھی اس کی اسٹڈی انکمپلیٹ ہے، پہلے کچھ تو بن لے۔ میں وہاں رشتہ لے کر جاؤں گا تو پھر کیا بتاؤں گا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وامک جھنجھلا کر بولا۔ کیوں؟ اتنا بڑا بزنس ہے، وہی سنبھالے گا، اور کیا کرنا ہے؟ زبیدہ خانم نے جواباً کہا۔ مام یہ لاٹ صاحب بزنس کی پڑھائی نہیں کر رہے، ماشاء اللہ سے جرنلزم، میرا مطلب ہے صحافت کی تعلیم حاصل کر رہے، ابھی اسے اپنا نام بنانے میں وقت لگے گا۔ بابا میں کون سا فوراً شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں، بس انگیجمنٹ کر دو۔ تقی بولا۔ وامک بس کرو، میں ابھی ایک نہیں سنوں گی، صبح جاؤ اور جا کر دیکھ تو لو لڑکی، کیا پتہ تمہیں بھی پسند آئے۔ مجھے تو جو پسند آنی تھی وہ تو برسوں پہلے ہی آ چکی۔ وامک نے اپنا شانہ تمر کے شانے سے مس کرتے ہوئے کہا۔ میری بھی کوئی فریاد سن لے، مظہربان نے دہائی دی۔ ابھی پہلے ایک تو دیکھ لے، پھر تمہارے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ لڑکی کون ہے؟ تمر نے پوچھا۔ ماما آپ اس سے مل چکی ہے، وہ کان کھجا کر خجالت سے بولا۔ کہیں بدرا یا علینا میں سے تو کوئی نہیں؟ وہ اپنے تئیں اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ علینا کے نام پر مظہربان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ تقی کے بچے، تو نے کچھ بھی غلط کہا تو تیری گردن مروڑوں گا۔ وہ تقی کے کان کے پاس جا کر آہستگی سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ مام وہ علینا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا مظہربان نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ آہ کرا کر رہ گیا۔ اب بول، مظہربان جل کر بولا۔ ماما علینا کی کزن ادا کی بات کر رہا ہوں، تقی نے کراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مظہربان نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، جواباً تقی گھور کر رہ گیا۔ بچی تو بہت پیاری ہے، تمر نے اس کا چہرہ یاد آنے پر پیار بھرے انداز میں کہا۔ تم لوگ پھر تیار رہنا، کل چلیں گے۔ کیوں وامک؟
ٹھیک ہے جو حکم جناب، ہم تو آپ کے آرڈر پر چلتے ہیں، وامک نے تمر کی طرف دیکھ کر عاجزانہ انداز میں کہا۔ وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ کل پہلے مجھے ایک لیڈی سے اپنا بیگ اور فون بھی لینا ہے، پہلے وہاں چلیں گے پھر ادا کے گھر۔ وہ صبح کا پلان ترتیب دینے لگی۔ رات ہونے والی تھی مگر ابھی تک اماں بھی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر روتے ہوئے مسلسل تسبیح و تحمید میں مہوتی اور اماں بھی کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ نہال اور عائزہ بھی اسپتال پہنچ چکے تھے بزل کے اطلاع دینے پر۔ اماں بھی کا بی پی اچانک شوٹ کر گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہی انہیں ہوش آیا تھا مگر ڈاکٹرز نے انہیں ایک دن مزید ہاسپٹل میں رک کر کچھ ٹیسٹ کروانے کی تاکید کی۔ عائزہ بدرہ وہ اکیلی ہے گھر میں۔ اماں بھی نے اپنا جھریوں زدہ ہاتھ عائزہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، میں علینا کو اس کے پاس بھیج دیتی ہوں، آپ فکر مت کریں، اس نے انہیں تسلی دی۔ بزل علینا کو وہاں چھوڑ آیا۔ ساری رات دونوں نے ساتھ گزاری۔ بدرہ کی تو رات آنکھوں میں کٹی اماں بھی کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ صبح ہو چکی تھی، اس کی ہلکی سبز آنکھوں میں سرخ دوڑے جھلک رہے تھے رت جگہ کی وجہ سے۔ علینا مجھے بھی اماں بھی کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے، پلیز تم مجھے ان کے پاس لے جاؤ گی؟ وہ علینا سے منت بھرے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ہمیں ہاسپٹل لے جائے۔ میں خود بائک پر لے جاتی تمہیں مگر میری بائک گھر میں ہے، میں بھائی کے ساتھ جو آئی تھی رات کو گاڑی میں۔ تم ایسا کرو شاور لے لو، تھوڑا فریش فیل کروں گی، تمہارا ایسا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اماں بھی کو اچھا نہیں لگے گا۔ علینا نے اسے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے میں بس ابھی آئی، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے دوسرے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ آج وہ سب خصوصی تیار ہوئے، پورے ٹھاٹ بھاٹ سے تکی کا رشتہ لینے گھر سے نکلے تھے۔ وامک آج خود کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ تکی تمر پیچھے بیٹھے تھے اور مظہربان آگے۔ گاڑی ادا کے گھر کے راستے پر دیکھ مظہربان حیران ہوا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ادا کے گھر کا راستہ ہے؟ میں نے تو اسی راستے پر گاڑی ڈالی ہے جو اس لیڈی طابر نے سینڈ کیا تھا، جس کے پاس تمہاری مما کی چیزیں ہیں، پہلے وہی پک کرنی تھی۔ اوہ اچھا، مگر جب گاڑی بالکل ادا کے گھر کے دروازے کے سامنے کی تو وہ ششدر رہ گئے۔ بابا تو یہ واقعی علینا کی کزن ادا کا ہی گھر ہے، اس کا مطلب آپ نے جس سے ملنا ہے وہ بھی اسی کے گھر کی مکین ہے۔ مظہربان نے اندازہ لگایا۔ میں بھی، وامک نے کہا۔ وہ سب گاڑی سے نیچے اترے اور وامک نے گاڑی لاک کی۔ تمر نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ ڈور بیل کی آواز پر ہیڈ ملازمہ فرحت نے دوسری ہیلپر سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے۔ چند منٹوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے طابر سے ملنا ہے۔ اچھا جی، آپ میڈم صاحبہ کی مہمان ہیں، آئیے اندر جی۔ وہ سب اس کے ہمراہی میں چلنے لگے۔ مظہربان اور نیکسی کے پاس ہی رک گیا اس کے دروازے میں علینا کو کھڑا دیکھ کر۔ مام آپ لوگ جائیں، میں ابھی آیا، مظہربان بولا۔ ٹھیک ہے تم آ جانا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ دراصل تکی کے لیے آئے ہیں، جلد ہی تمہارے گھر بھی آئیں گے، پہلے ذرا اس کا معاملہ سلجھ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تکی کے لیے ادا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں؟ سچ؟ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ دیکھو اب اس کی نیا پار لگیں گی یا نہیں، مظہربان مسکرا کر بولا۔ اچھا میں دعا کروں گی۔ کس کے لیے؟ تکی کے لیے یا ہم دونوں کے لیے؟ وہ شرارتی لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تنگ مت کرو مچھر، آگے ہی پریشان ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ اماں بائی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بدرہ بھی کافی پریشان ہے ان کی وجہ سے۔ کیوں کیا ہوا انہیں؟ کدھر ہے وہ؟ ہاسپٹل میں ہے، بھائی ابھی آنے والے ہی ہوں گے، میں نے انہیں کال کی تھی۔ پھر ہم دونوں ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بدرہ اور اماں بھی دونوں سے میری طرف سے پوچھنا۔ اب میں ذرا اندر جاؤں؟
ورنہ موم سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے۔ مظہربان گھر کے اندر گیا۔ السلام علیکم تعبیر کو میڈ نے بتایا تو وہ روم سے نکل کر باہر آئی اور سب کو دیکھ کر مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام تمر نے جواب دیا۔ بہت اچھا کیا جو آپ اکیلی نہیں آئی، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لائی، مجھے بہت اچھا لگا، تعبیر خوش دلی سے بولی۔ پھر تعمیر کے ساتھ خالی جگہ پر بیٹھی۔ فرحت میرے روم میں ڈریسنگ کے فرسٹ ڈرار سے ایک بیگ ہے، وہ نکال کر لانا ذرا، اس نے حکم جاری کیا۔ مگر میڈم جی وہاں تو صاحب ہے، وہ برا نہ منائے میرے وہاں جانے سے، وہ منمنا کر کہنے لگی۔ کچھ نہیں کہتے، وہ انہیں بتانا کہ مہمان آئے ہیں، باہر آئے۔ جی میڈم جی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تمر نے ہی بات کا آغاز کیا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے ادا، تعبیر نے بتایا۔ دراصل ہم یہاں ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ تمر اپنی بات مکمل کرتی، سامنے سے چل کر آتے ہوئے نہال شاہ کو دیکھ کر تمر کی زبان وہیں ساکت ہوئی۔ وامک اور تمر دونوں بیک وقت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ وامک کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے نظریں یقین کرنے سے آ رہی تھی۔ نہال شاہ کا حال بھی ان دونوں سے کچھ مختلف نہیں تھا، وہ بھی ان دونوں کو سامنے دیکھ جامد ہوا۔ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تعبیر نے حیران کن نظروں سے سب کو دیکھا۔ وہ سچویشن کو سمجھنے میں ناکام ہوئی۔ چلو یہاں سے۔ وامک آگ اگلتے ہوئے انداز میں دہاڑا، مظہربان اور تقی کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ مگر بابا ابھی تو، تقی نے اچنبھے سے انہیں دیکھ کر کہا۔ سمجھ نہیں آئی تم دونوں کو تمہارے بابا نے کیا کہا ہے؟ تمر کی آواز میں بھی غصے کی جھلک تھی۔ وہ دونوں بھی ان کے کہنے پر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ آخر ہوا کیا؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ تعبیر جھنجھلا کر بولی۔ یہ بات تو تم اپنے شوہر سے پوچھنا، وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے تمہیں کہ وہ خود کی بیوی ہوتے ہوئے کسی غیر کی بیوی پر نظر رکھتا اور اس کی زندگی میں زہر گھولنے والے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا۔ تمر سرد سپاٹ لہجے میں آہستہ آواز میں کہا تاکہ بچے نہ سن لیں۔ وہ بچوں کو ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ زہر خود نگاہ نہال شاہ پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وامک بھی ساتھ تھا۔ اپنے والدین کا رویہ تقی اور مظہربان دونوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا۔ مظہربان تقی کو بے چارگی سے دیکھتے ہوئے شانے اچکا کر رہ گیا۔ وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں باہر نکلے۔ علینا مظہربان کے واپس باہر آنے کا انتظار وہیں دروازہ کھول کر کھڑے کر رہی تھی کہ پتہ چلے تقی کے رشتے کا کیا جواب ملا ہے۔ بدرا کو بات لیے باہر آتے دیکھ دروازہ کھلا، چھوڑے خود فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ بدرا جو نہا کر نکلی تھی، بال سکھا رہی تھی، پاس سے گزرتی ہوئی تمر کی اچانک نگاہ اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ قدم وہیں تھمے اور سانسیں بھی، وقت بھی شاید۔ بدرا کی گردن کی ایک طرف وہی مخصوص چاند گرہن کا نشان جو اس کی گڑیا کا بھی اس کی جگہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی۔ تو کیا نہال شاہ تم نے اسے اغوا کروایا تھا؟ مجھے اس سے اتنے سالوں سے دور رکھا؟ بہت برا کیا تم نے، میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ کے، اس سے مجھے جدا کر کے۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، کبھی نہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور کرب سے وہیں کھڑے کھڑے اپنی آنکھیں موندی۔ دل ایک ساتھ اتنے جھٹکے برداشت نہیں کر پایا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے ڈگمگائی۔ وامک نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے تھاما۔ تقی اور مظہربان دونوں فوراً اس کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا موم؟ تقی نے تڑپ کر کہا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے ناراض تھا کہ وہ بنا بات کیے ہی وہاں سے اٹھائی، مگر اس وقت ان کی جان ان کی ناراضگی سے بڑھ کر تھی۔ تمر نے ڈولتے ہوئے وجود اور ادکھلی آنکھوں سے انکسی کی طرف اشارہ کیا، مگر سب نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ انہیں لمحوں میں وامک کے حصار میں بے جان ہوئی۔ مظہربان گاڑی اسٹارٹ کرو۔ وامک نے تمر کو باہوں میں بھر کر اٹھایا۔ مظہربان باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ بزل نے گاڑی روکی تو پھر گھر کے باہر سے تیز رفتاری میں جاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ان میں سے اسے کچھ جان پہچان کے لگے۔ اوہ، یہ تو علینا کے دوست کی فیملی تھی، مگر یہاں کیوں؟ اس نے سوچا اور گھر میں داخل ہوا۔
انیکسی میں آیا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور انگلی پر گاڑی کی کیز گھماتا ہوا وہ اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر قدم وہیں تھمے۔ اس کا رخ آئینے کی جانب تھا، وہ اپنے لمبے بالوں پہ برش پھیر رہی تھی۔ دراز گیسوں میں سے قطرے موتیوں کے مانند بوند در بوند ٹپک رہے تھے۔ گیلے بالوں کی وجہ سے لباس جسم سے چپک چکا تھا اور جسمانی خدوخال اس کے دلکش نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے جو اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھے۔ اس کا مدہوش کن سراپا اس کی نگاہوں میں جم گیا۔ وہ بھول گیا تھا وہ یہاں کیوں آیا، نظریں بس اس مرمری وجود پر تھیں جو طلب بن کر اس کے رگ رگ میں رواں تھی۔ اس کا دلکش وجود جو تمام تر حشر سامائیوں سمیت اس کے رہے سہے حواس بھی مختل کیے ہوئے دے رہا تھا۔ غزل نے آج تک اس کے ڈھکے چھپے روح دیکھا تھا، کبھی بھی بغیر دوپٹے کے نظر نہیں آئی تھی، اور آج وہ خوشربا وجود لیے اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ آج اس حالت میں وہ اس کے دل کے دنیا میں تلاطم برپا کر گئی۔ دل اسے پانے کو، چھونے کو مچل اٹھا، بس ہاتھ بڑھائے اور اس تراشے ہوئے مجسمے کو چھو لے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے کانوں میں موجود جھمکیوں کو چھوا اور دھیرے سے مسکرائی۔ بدرا نے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو پلٹ کر دیکھا اور تیر کی تیزی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود کے گرد لپیٹا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ ہوش میں آیا اور اس کی سٹپٹاہٹ سے وہ بس آ رہی ہے، آگے آپ بھائی، چلے ہم تیار ہیں، علینا نے آ کر بزل سے کہا۔ بدرا دوسرے کمرے میں گئی اور بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بڑی چادر خود کے گرد پھیلا کر باہر نکلی۔ پھر وہ تینوں ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ ان سب کے نکلتے ہی طابر نے نہال کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ لوگ دوبارہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آئیں۔ نہال نے ان سب کے وہاں سے باہر نکل جانے کے بعد کاٹدار بلند آواز سے طابر کو کہا۔ اور ہاں، ایک اور بات، ادا دوبارہ ان میں سے کسی کے ساتھ نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ اپنی یہ گلی سڑی ہوئی دھمکیاں ان کو دینا جنہیں ان کی پرواہ ہو۔ وہ تنفر بھرے انداز میں بولی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، وہ تمر کیا کہہ کر گئی ہے؟ تم اس پر نظر رکھے ہوئے تھے؟ شرم آنی چاہیے اس عمر میں تمہیں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے۔ اگر تم مجھے اس کے آس پاس بھی دکھے تو تمہاری خیر نہیں۔ تم میں اتنا بڑا نقص ہوتے ہوئے بھی میں تم جیسے شخص کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، اور تم ہو کہ میری مہربانیاں قربانیاں بھلا کر چلے ہو عشق رچانے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ پہلے تو نرم لہجہ، پھر انداز بدلا۔ گرگٹ کی طرح پل پل بدلتی عورت، وہ صرف سوچ سکا۔ اگر مجھے اس عورت کے ساتھ تمہارے کسی بھی قسم کے روابط کا پتہ چلا نا نہال، تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی، یہ گھر، پراپرٹی اور آفس، سب کچھ۔ وہ مغرورانہ انداز میں اسے دھمکا رہی تھی۔ جس کی دولت پر عیش کر رہے ہو اسی سے دھوکہ؟ سب کچھ چھین کر تمہیں بھکاری نہ بنا دیا تو میرا نام بھی طابر نہیں۔ اتنے سالوں میں نے خود محنت کر کے اس بزنس کو یہاں تک پہنچایا، اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے سب چھیننے والی؟ یہ سب کچھ تمہارا باپ مرنے سے پہلے خود میرے نام کر کے گیا ہے۔ شکر تو تم ادا کرو کہ میں نے تم جیسی بدزبان عورت کو اب تک برداشت کیا ہوا ہے۔ میرا دماغ کا میٹر گھوما تو یقین جانو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے کم نہ تھا، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر۔
کیا ہوا؟ آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہو؟ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی ادا اپنی کمرے میں سوئی ہوئی تھی، تیز آواز کی وجہ سے باہر آئی اور حیرانی سے کہا، ادا میں پہلی اور آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر اب تم مجھے گردیزی خاندان کے کسی بھی فرد کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے گمبھیر لہجے میں دھمکی کی آمیزش تھی۔ خبردار، جو میری بیٹی پہ حکم چلایا اس پہ کوئی پابندی لگائی۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ایک بار بھی تم نے اسے باپ والا پیار دیا ہے؟ اس کے لاڈ اٹھائے، اس کی خواہشات پوری کیے؟ جب تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، اسے کبھی بیٹی کا درجہ دیا ہی نہیں، تو تم کیسے اسے دھمکانے یا اس پر رعب جمانے کا حق رکھتے ہو؟ اپنی یہ بودی دھمکیاں نا اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ پاس کھڑی ادا کی آنکھیں جھلملائی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، بچپن سے لے کر آج تک وہ ان دونوں کے مابین جھگڑے میں پیستی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یتیم ہے، اس کے نام نہاد باپ نے کبھی بھی اسے والد کا ایک بھی پرشفقت لمس نہیں نوازا، نہ کبھی پیار بھرا جملہ بولا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا، وہ ہمیشہ اس کی ایک پیار بھری نظر اور توجہ کی خواہاں رہی جو آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ اور ماں، وہ اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اسے لا تو چکی تھی، مگر ایک مغرور عورت کے کھانے میں فٹ بیٹھتی تھی۔ اپنا دل کیا تو پیار کر لیا، موڑ نہ ہوا تو اسے خود سے دور سال ہا سال ہاسٹل بھیج کر اس کی خبر نہ لی۔ یتیم خانے میں ہوتی تو شاید خوش رہتی، مگر اس طرح کے والدین کے ساتھ رہ کر وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس طرح کے بچے جو کمی رہ جاتی وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مشکل میں گزر رہا ہو۔ اصل والدین کا علم نہ ہو اور جو میسر ہو وہ اسے نظر انداز کرے۔ ایسا نامکمل بچہ دوسروں میں اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہے، شاید یہ ہم میں موجود جو کمی ہے ایک دوسرے کر سکے۔ جس طرح ادا نے غزل کو ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس میں اپنی خوشی کو تلاشنا چاہا، مگر اس نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ اور اس کا نام نہاد باپ اسے ان لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ سر جھٹک کر مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ گئی۔ اپنے والدین کے درمیان چھڑی جنگ کی آوازیں ابھی بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ پھر سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں مون گئی، ہمیشہ کی طرح تکیہ اس کے لیے بے مول آنسو خود میں جذب کرنے لگا۔ آپ کیسی ہیں اماں بھی؟ ہاسپٹل پہنچ کر بدرا نے ان کے قریب جاتے ہوئے بھرے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ انہیں یوں ہسپتال کے بستر پر لیٹے دیکھ کر فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، یہ ڈاکٹر تو ویسے ہی مجھے یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خود کے لیے نہیں تو میرے لیے، میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، مجھے آپ کی پیار کی بہت ضرورت ہے، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ بدرا میری چندا، رو مت، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا رونا پسند نہیں، میں مر جاؤں تو جی بھر کر رو لینا۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ اماں بھی، وہ تڑپ اٹھی ان کی اس بات پر اور لیٹی ہوئی اماں بھی کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اماں بھی کبھی بھی ایسا مت کہیے گا پھر۔ عائزہ اور علینا ان دونوں کی آپسی گفتگو سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ بدرا نے پوچھا۔ مجھے بتا دیتے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، انہیں دینے کے لیے میں گھر سے بنا لاتی۔ رہنے دو بدرا، جیسے میں جانتی نہیں تعبیر کا تم لوگوں سے کیا رویہ ہے، عائزہ بولی۔ بدرا نظریں جھکا گئی۔ یہیں باہر سے فریش فروٹ جوس مل جائے گا، وہ لے آؤ۔ بزل فارمیسی سے میڈیسن لینے گیا ہے، میں اور بدرا لے آتے ہیں، علینا نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عائزہ نے ہینڈ بیگ میں سے پیسے نکال کر علینا کو پکڑائے تو وہ دونوں باہر نکل گئی۔ اماں بھی، آج تک میں نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا، دل میں کئی بار آیا کہ آپ سے پوچھوں مگر ہمت نہ ہوئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ بدرا کو آپ نے کہاں سے لیا، کون ہے وہ؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، اور بدرا کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ وہ تو سمجھی کہ انہوں نے صرف عائزہ کو بدرا کی سچائی بتائی ہے، مگر انہیں کیا خبر کہ اس راز سے کوئی اور بھی واقف ہو گیا ہے۔ مما، اب آپ گھر جا کر فریش ہو جائیں، آج میں اماں بھی کے پاس رکوں گی۔
अलीना ने कहा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अम्मा भी की तबीयत के पेश नज़र उन्हें अभी हॉस्पिटल में रहने की ताकीद की, क्योंकि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी। अच्छा ठीक है, आयज़ा ने हामी भरी। मैं भी आज यहीं रुक जाऊँ? बदरा ने आयज़ा से पूछा। नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ एक अटेंडेंट के रुकने की इजाज़त है। अलीना रुक जाएंगी? तुम घर चली जाओ बज़ल, पहले बदरा को घर छोड़ देते, फिर हम घर चलेंगे। जी मॉम, वो फक्त इतना ही बोला। सब कुछ देर पहले ही तमर को लेकर शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचे थे। अंदर उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। बाहर वो तीनों बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। वामिक ने कर्ब में डूबी हुई नज़रों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा, जहां उसकी कुल कायनात थी। दिल ही दिल में उसकी सेहत याबी के लिए दुआगो था। तकी ने आकर अपने बाबा के शाने पर हाथ रखा तो वामिक ने सर उठाकर उसे देखा। बाबा फिक्र ना करें, मामा ठीक हो जाएंगी, वो तसल्ली आमेज अंदाज में बोला। बाबा, तकी ठीक कह रहा है, अब कुछ नहीं होगा मामा को, आप हौसला रखें, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मज़रबान भी उनके करीब आकर नम आँखों से उन्हें देख कर बोला। तीनों की मुख्तलिफ हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ ना थी। डॉक्टर के इतने देर बाद भी बाहर ना आने पर उसे तशवीश लाहक हुई। तकी देखो बेटा, डॉक्टर्स बाहर क्यों नहीं आ रहे? सब ठीक तो है? मैं देखता हूँ बाबा, वो हौले से वामिक का शाना दबाकर छोड़ते हुए बोला। अभी ये कहने की ही देर थी कि आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, कैसी है तमर? वामिक तेज़ी से उनके करीब जाकर पूछने लगा। उनको माइनर हार्ट अटैक आया था, हमने ट्रीटमेंट कर दी है, अब वो ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप बस उनका ख्याल रखिएगा, मरीज़ा को किसी भी स्ट्रेस से दूर रखने की पूरी कोशिश करिएगा, डॉक्टर ने अपना पेशा वाराना अंदाज में कहा और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर, क्या हम मिल सकते हैं? वामिक ने पूछा। अभी पेशेंट होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। रात का पहर था, हर तरफ खामोशी का राज था, सब नींद की हालत में थी। आज शाम को ही बैरूनी गेट पर लगी बेल बिजली के बार बार आने और जाने की वजह से ख़राब हुई थी। उसने बेल बजाई मगर कोई भी बाहर नहीं आया गेट खोलने, शायद सब सो चुके, उसने दिल में सोचा, और गेट को हाथ में मौजूद की से ज़ोर से बजाया। बदरा, जो अभी नमाज तहज्जुद अदा करके फारिग हुई थी, दरवाज़ा पर दस्तक की आवाज़ सुनकर बाहर निकली। कौन? उसने पूछा। दरवाज़ा खोलो, मैं बज़ल, उसने बाहर से बताया। जी अच्छा। बदरा ने दरवाज़ा खोला और फिर अनेक्सी की तरफ बढ़ गई। बज़ल ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पीछे आया। इससे पहले कि बदरा अनेक्सी का दरवाज़ा अंदर से बंद करती, बज़ल ने दरवाजे के दरमियान अपना हाथ रखकर उसे बंद होने से रोका था। मुझे कुछ बताना है तुम्हें, वो नर्म मगर पुरस्कार लहजे में बोला। बदरा ने उसकी तरफ देखा। देखो बदरा, मैं तुम्हें कोई बात बताने लगा, उसे तहम्मुल से सुनना। वो उसके करीब से गुजर कर अंदर आ गया। वह हैरान रह गया, ये आधी रात को इस तरह उसके खुलेआम जुरातमंदाना इक़दाम पर। मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि वो थोड़ा सा रुका, फिर बोला, अम्मा भी अब हमारे बीच नहीं रही। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? वो चिल्लाने के अंदाज में बोली। अभी कुछ देर पहले ही अम्मा भी इस सोनर हार्ट अटैक से जाबर ना हो सकी और हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। बज़ल ने उसकी तरफ देखकर कहा। वो बेयकीन नज़रों से उसे देखने लगी। सातवां आसमानों का सर पर टूटना किसे कहते, ये आज उसे पता चला था। वो भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। वो दीवार के साथ लगी फूट फूट कर रो पड़ी। वो निडाल वजूद से नीचे फर्श पर गिरने के अंदाज में बैठी। पानी पियो। बज़ल ने जग में से पानी का गिलास भरकर उसके मुंह के पास किया। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जाइए आप यहाँ से।
بدرا نے پانی کا گلاس جھٹک کر دوسری طرف پھینکا، جس کے کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں کو بھگو گئے۔ گلاس کے گرتے ہی ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ فضل دروازے کی طرف مڑا جانے کے لیے۔ بدرا گھٹنوں میں منہ چھپائے زاروں قطار رونے لگی، مگر چٹکنے لگنے کی آواز پر حیرانگی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ابھی تک گیا نہیں تھا، وہیں موجود تھا اور دروازہ اندر سے بند کیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر وہ اونچی مگر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جائیں یہاں سے! وہ چلائی۔ اس کے خود کے طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر وہ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی قوت گویائی جیسے سلب ہوئی۔ فضل کی پراسرار خاموشی اور ناقابل فہم حرکات و سکنات دیکھ کر اسے اپنا دماغ سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بالکل اس کے قریب پہنچا تھا، بس چند قدموں کی دوری تھی۔ بدرا کو اپنے سانس گلے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فضل بھائی، اسے خود کو ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ ہمیشہ تمہیں سے دور سے دیکھ کر ترستا رہا، اور کل رات تو اتنے قریب سے دیکھ کر رہے سے حواس بھی گنوا بیٹھا، اور آج تو واللہ کیا غضب ڈھایا۔ اس نے بدرا کی نازک کلائی کو اپنی قید میں لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہوا۔ دیکھیں، مجھے جانے دے۔ یہ بات کرتے ہوئے تمر کے چہرے میں وامک کی رونق واضح نظر آئی۔ مجھے میری کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی وامک، میں بہت خوش ہوں آج۔ وہ مسرور لہجے میں بولی۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کب ملی؟ وامک نے بھی اس سے دگنی خوشی محسوس کرتے ہوئے ایک دم سوالوں کی بوچھار کر دی۔ بدرا؟ وامک، وہ بدرا ہے میری بیٹی، اس کے جسم پر ہو بہو وہی نشان ہے جو میری گڑیا کا تھا، وہ وہی میری بیٹی ہے۔ وامک، مجھے اس کے پاس لے چلو، ابھی کے ابھی۔ میں اسے گلے لگا کر پیار کرنا چاہتی ہوں، اپنے جسم کے ٹکڑے کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز وامک، مجھے وہاں لے چلو۔ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی۔ تمر، ہم چلیں گے، ضرور چلیں گے، مگر ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ تمر کے خیال سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اسے دیکھ لیا تو اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر آتا ہوں، تک کہ تم اپنی مام کو سہارا دے کر گاڑی تک لے آؤ۔ مظہربان، تم پارکنگ سے گاڑی باہر نکالو، میں بھی تمہارے پیچھے، بس ابھی آیا۔ وہ دونوں صرف اتنا جانتے تھے کہ ان کی ایک بہن بچپن میں گم ہوئی تھی، اور اب اپنی مام کے منہ سے سن کر کہ وہ کھوئی ہوئی بہن بدرا ہے، وہ دونوں خوش ہوئے۔ یقیناً وہ ایک اچھی بہن کی خصوصیت سے لبریز تھی۔ وہ سب گھر کے دروازے کے باہر ہی پہنچے تھے تو گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئے۔ سوسائٹی کے لوگ اندر آ جا رہے تھے۔ باہر لان میں دریا بچھائی گئی تھی، جہاں کچھ مرد و حضرات بیٹھے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ لاؤنج خالی کر کے وہاں بھی دریا بچھائی گئی تھی اور عورتوں کا ہجوم تھا وہاں۔ درمیان میں کسی کے سفید کفن میں میت رکھی گئی تھی۔ ایک عورت اور ایک لڑکی گریہ وزاری کر رہی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، وہ لڑکی علینا تھی۔ وہ سب معاملے کو سمجھنے کے لیے وہیں رکے۔ علینا کی نظریں جب اچانک ان پر پڑی تو روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، بھاگ کر تمر کے پاس آئی۔ آنٹی، میری اماں بھی! وہ میت کی طرف اشارہ کر کے روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمر نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، صبر سے کام لو۔ وہ تسلی آمیز انداز میں بولی۔ تم لوگ پھر سے آ گئے، پچھلی بار تو یوں ہی جانے دیا تھا، اس بار ذلیل ہو کے جاؤ گے یہاں سے۔ نہال شاہ، جو سفید کپڑے پہنے ہوئے اماں بھی کی تدفین کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، گردیزی فیملی کو سامنے دیکھ کر اشتعال انگیز میں لہجے میں نہال شاہ کی دھمکی سن کر تکیہ مظہربان دونوں تمر اور وامک سے آگے آ کے کھڑے ہو کر ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں نقصان پہنچانے سے پہلے ہمارا سامنا کرنا ہوگا، تکی گھسیلی آواز میں دھاڑا۔ وامک نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے منع کیا۔ نہال شاہ، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، بس ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دو، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہاں جو بھی تماشا لگے گا اس کا ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ وامک سپاٹ و سرد لہجے میں بولا۔ یہ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ تعبیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئی اور نہال کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا کس کی بات کر رہے ہیں۔
تمر میں تم سے ہمیشہ تمیز سے پیش آئی ہوں، تو تم بھی مجھے تمیز سے بات بتاؤ، آخر چاہتی کیا ہو؟ بار بار یہاں آنے کا مقصد؟ میری ساس کی میت پڑی ہے، تم لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور چلے آئے تماشا لگانے۔ سچائی سننا چاہتی ہو تو سنو آج سب کان کھول کر۔ وہاں موجود ہر ذی روح کے کان کھڑے ہوئے۔ عائزہ بھی اٹھ کر علینا کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جو نہال شاہ ہے، اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ تمر کی پہلی بات ہی تعبیر سمیت سب کے کانوں کو دھواں نکال گئی۔ ہماری ایک بیٹی تھی، صرف ایک ماں کی، اس شخص نے شک کی بنا پر مجھے طلاق دے دی اور میری بچی کو اغوا کر کے مجھ سے دور کر دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہوں؟ میں کیوں کسی کے گندے خون کو اغوا کروں گا؟ اس کے لہجے میں ازدوہ کی سی فنکار تھی۔ خدا کا خوف کرو نہال شاہ، جب اصلیت تمہارے سامنے آئے گی تو تم بہت پچھتاؤ گے۔ وہ تمہارا ہی خون ہے، اگر اس میں میرے خون کی بھی آمیزش ہے، اس لیے وہ بچی باوفا ہے، تمہاری طرح بے وفا نہیں۔ چاہے تو تصدیق کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لینا، اور جب یقین ہو جائے تو اکیلے بیٹھ کر رونا۔ دیکھنا یہ میری بد دعا، اس وقت تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے کوئی بھی کاندھا میسر نہیں ہوگا تمہیں۔ بھری دنیا میں تنہا نہ رہ جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ ایک تڑپتی ہوئی ماں کی بد دعا ہے، وہ کرب زدہ آواز میں بولی۔ تقی اور مضربان تو ساری سچائی سن کر خون کھول اٹھا۔ انہیں اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں مٹھیاں بھیج کر جانے کیسے اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھے۔ وامک نے انہیں درمیان میں بولنے سے منع کیا۔ کون ہے وہ بچی؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ نہال نے کسے اغوا کیا؟ عائزہ نے بات میں مداخلت کی۔ بدرا ہے میری بیٹی، میں نے اسے پہچان لیا ہے، تمر نے کڑے دل سے کہا۔ اس بار بدرا کا نام سن کر سب حیران ہونے کی باری نہال شاہ کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سن اگ کے کر دیکھیں بہن، آپ میری بات کا یقین کریں، نہال نے بدرا کو اغوا نہیں کی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں سچ کیا۔ عائزہ نے کہا۔ سب کی نظریں اب عائزہ پہ تھی۔ دراصل اماں بھی کو عائزہ نے شروع سے آخر تک کے سب سچائی بتائی کہ کس طرح کتا گھسیٹتا ہوا اس بچی کو اماں بھی کے پاس لایا اور پھر کس طرح اماں بھی نے سب سے چھپ کر اسے پالا۔ سب سچائی سن کر حیران زدہ رہ گئے اور دل میں اماں بھی کی اچھائی کے متعارف ہوئے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی لوٹا دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہاں سے۔ تمر نے عائزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ علینا جاؤ بدرا کو لے کر آؤ۔ مگر ماما مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، علینا نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انیکسی میں ہوں گے اور کہاں ہونا ہے؟ عائزہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ماما میں نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے اسے ڈھونڈا تھا اماں بھی کے بارے میں بتانے کے لیے، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ عائزہ پریشانی سے بولی۔ نہال شاہ سچ سچ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس بار وامک نے جا کر نہال کا گلا دبوچا۔ میں نہیں جانتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نہال شاہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ہم آپ پر پولیس کیس کر دیں گے اپنی بہن کو اغوا کرنے کے جرم میں، مضربان نے اسے بلند آواز میں دھمکی دی۔ تعبیر تو نہال کی پہلی شادی اور بچی کے بارے میں جان کر ہی آدھی مرنے والی ہو چکی تھی۔ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دیکھیں جنازے کا وقت ہو گیا، ابھی آپ جائیں یہاں سے، عائزہ نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ وامک نے سب کو فی الوقت یہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور روتی ہوئی تمر کو اپنے حصار میں لیے باہر نکلا۔ تمر ہمیں پتہ چل گیا ہے نا ہماری بیٹی کا، اب دیکھنا ہم سب مل کر اسے جلد ہی ڈھونڈ لیں گے۔ وامک نے اسے تسلی دی۔ نہال شاہ کے دل میں تمر کی باتوں نے گہرا شفاف ڈال دیا تھا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو، اگر تمر واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ بدرا میری بیٹی ہے تو تعبیر نے مجھ سے جھوٹ۔ نہال شاہ نے چیرتی ہوئی نگاہ سامنے کھڑی تعبیر پہ ڈالی جو اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ پھیر گئی۔ نہال اپنے محلے والوں کے ساتھ مل کر جنازہ اٹھانے لگا۔ بزل کہاں ہے؟ نہال نے اس کی غیر موجودگی کو دیکھ کر عائزہ سے پوچھا۔ معذرت خواہ ہوں بھائی، اس کی طرف سے اسے پتا تھا کہ اماں بھی بیمار ہے، مگر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے اچانک ہمیں چھوڑ جائیں گی۔ رات کو ہی وہ کسی ایڈ کی شوٹنگ کے لیے پیرس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے بھی میسج پر اطلاع دی ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو وہ سب ہو جائے گا تو کبھی نہیں جاتا۔ عائزہ کو جو پتا تھا اس نے تفصیل بتا دیا۔ نہال اس کی بات سن کر محض سر ہلا دیا اور پھر جنازہ اٹھاتے ہی ماحول میں رونے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت کی آوازیں بھی گونج اٹھیں۔ تو آج کی کہانی بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جلد ہی آپ کو اگلی قسط بھی مل جائیں گی۔ تو تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ اللہ حافظ۔